السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے یہ گولڈن ڈیز اور ڈائمنڈ جیسی راتیں اپنے اختتام کو ہیں۔ اداسی بڑھتی جا رہی ہے، رمضان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج 28واں روزہ بھی چلا گیا، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ آج کی رات بھی ہم نے مغرب سے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے۔ شاید آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو۔ صرف 1 یا 2 راتیں رہ گئی ہیں، پھر ختم ہو جائیں گے یہ دن، رمضان کی رونقیں، اور اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ شاید ہم اس رمضان میں ہو ہی نہ۔ تو کیا آپ سب نے اپنی مغفرت کروا لی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشے بغیر ہمیں اس رمضان سے نہ نکالیے گا۔ تو آج رات ہم نے سجدوں میں خوب زیادہ قیام کرنا ہے، سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نہ جب قریب ہوتا ہے جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی جب قریب ہوتا ہے جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں دعائیں مانگا کریں۔ بہت سی بہنوں کے سوال ہوتے ہیں کہ سجدے میں کس وقت ہم دعا مانگیں؟ تو سب سے بہترین وقت ہے سجدے کا کہ آپ نماز کے آخری سجدے میں اپنی دعائیں مانگیں، اور دعائیں آپ نے عربی میں مانگنی ہیں۔ میں نے بہت ساری مصنون دعائیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں، اور جن کو نہیں یاد ہو پا رہی یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی حاجات ذہن میں رکھ کر درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور جن بہنوں کے قرآن ختم نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، قرآن ان کے ابھی چل رہے ہیں، کسی وجہ سے نہیں کر پائی ہیں، تو وہ آج رات اور کل کے دن میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ اپنے قرآن پاک میں ٹائم لگائیں، زیادہ سے زیادہ ان کو ختم کریں۔ اور بہت سی بہنوں کا یہ میں نے سوال دیکھے، کویشچن دیکھے کہ انہوں نے رمضان اسٹارٹ ہونے پر نیا قرآن اسٹارٹ کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کہاں پڑھا ہے کہ رمضان شروع ہوگا تو آپ جو پہلا قرآن پڑھ رہی تھیں، جو آپ کا اسٹارٹ ہوا تھا، وہ چھوڑ کر دوسرا نیا قرآن اسٹارٹ کریں۔ آپ لوگوں کا جو قرآن اسٹارٹ تھے، آپ لوگوں نے پہلے انہیں ختم کرنا ہوتا ہے۔ رمضان اسٹارٹ ہو جائیں تب بھی آپ لوگوں نے وہی ختم کرنے ہوتے ہیں، نیا قرآن نہیں اسٹارٹ کرنا، بلکہ جو آپ کا پہلے سے اسٹارٹ ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا قرآن ختم ہو گیا ہے، قرآن پاک ختم ہو گیا ہے، آپ نیا اسٹارٹ کر سکتی ہیں رمضانوں میں۔ اور اگر آپ لوگوں کا رمضانوں میں ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک 28ویں روزے تک ختم نہیں ہوا ہے جن سسٹر کا قرآن پاک، وہ بھی پریشان نہیں ہو، وہ رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں۔ اور جب بھی قرآن پاک ختم کیا کریں تو فوراً سے پہلے پارے کا رکوع لازمی پڑھا کریں کہ ہم نے دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیا ہے، پھر رکھا کریں قرآن پاک کو، ٹھیک ہے؟ آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے، جب فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین خود اترتے ہیں، شیاطین کی مداخلت سے ماحول پاک کر دیا جاتا ہے۔ کیا پھر بھی ہم سستی کریں گے؟ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے؟ اس کی محبت پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ کی ناراضی سے نجات کی اسٹرگل نہیں کریں گے؟ بہترین موقع ہے۔ ٹائم ویسٹرز چیزوں سے خود کو دور کریں۔ موبائل، قوالیاں، نعتیں، ٹرانسمیشنز میں وقت لگا کر اللہ کی عبادت کے اس موقع کو نہ گنوائیں۔ تھک جائیں تو بدل کر عبادت کر لیں، کبھی قرآن پڑھ لیں، کبھی ترجمہ پڑھ لیں، کبھی قیام اللیل کر لیں، کبھی اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، کبھی اللہ کی قدرت اور قرآن کی آیتوں پر غور کریں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ کے سامنے بچوں کا طریقہ اپنائیں، جسے بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد کو پا لیتا ہے، ایسے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا مانگنے سے پہلے اس کی بہت زیادہ حمد و ثنا کیا کریں، اس کی تعریف بیان کیا کریں، درود ابراہیمی پڑھا کریں، سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے۔ اور میں آپ کو کچھ دعائیں انشاءاللہ آگے میں بتاتی جاؤں گی رمضان کے بعد بھی ڈیٹیلز میں، کون سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جس میں تعریف بیان ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔
اے اللہ تو مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر اور عرش کے وزن کے برابر اور ان کلمات کی سیاہی کے برابر میں آپ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب العرش العظیم، تیرے بے شمار فضل و کرم اور احسانات سے ہمیں یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ پھر سے نصیب ہوا۔ الحمدللہ ہم اس مہینے میں داخل ہوئے۔ یا اللہ ہمیں اس مہینے سے ہماری مغفرت کے بغیر نہ نکالیو میرے مالک، اور ہمیں اس مہینے سے اس حال میں نکال کہ ہم بہترین اخلاق والے ہوں، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ سے بچنے والے ہوں، اور ہمیں اس مہینے سے اسے نکال کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور اتنی عظمت والی رات جس کی قسم قرآن مجید میں تو نے کھائی ہے، اتنی عظیم رات کہ جس میں روح الامین اور فرشتے تیرے حکم کی تعمیل میں اترتے ہیں، کہ جس میں تو نے اپنے بہت سے بندے اور بندیوں کو دوزخ سے خلاصی دیتا ہے۔ ہم پوری امید کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں، ہمارے پیاروں کو اور کل امت مسلمہ کو بھی دوزخ سے نجات دے دے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول ہونے والی دعائیں عطا کر دے، ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما لے جو تجھ سے رات کی تاریکی میں مانگی گئی ہیں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، شرک اور مشرکوں کو پست کر دے، اسلام کے مسلم ممالک اور علاقوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں اور تمام مسلمانوں کے شہروں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ جو جنگوں کا سامنا کر رہی ہیں خصوصاً فلسطین، اللہ جنگ بند کر دے، امن و امان قائم کر دے۔ یا اللہ، اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ پاک اپنا رحم فرما دے ہم پر۔ اے پورے عالم کے پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا رب العزت ہم سب کو پاکیزگی کی حالت میں زندہ رکھ۔ اللہ ہمارا اور ہم سے جڑے پیارے رشتوں کا نام ان میں شامل رکھ کہ جو بخش دیے گئے ہوں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانے والے ہوں، تیرے دیدار کی خوشخبری پانے والے ہوں، اور اللہ کل امت مسلمہ کے لیے دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خوب خوب توفیق عطا کر کے ہم تیرا کثرت سے ذکر و شکر کرتے رہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یا رب العالمین تیری ہی توفیق اور تیری ہی مدد سے یہ دعا شروع کی جاتی ہے، اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تیرے کرم سے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ اس میں مجھ سے کسی بھی طرح کی کبھی بھی کوئی نادانستہ غلطی ہوئی ہو، بلکہ جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، کسی کا دل دکھا ہو، یا تیری پسند کے خلاف کوئی ایسی بات بولی گئی یا ایسی جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنی ہو، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جس کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اللہ تو ان کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے یہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، میری عبادت احسن درجے پر قبول فرما، میری زندگی میں مجھے اس عبادت سے محروم نہ کر مرتے دم تک۔ اے میرے رب تو ہی لے سکتا ہے کام، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، تیرے فضل و کرم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، میں تیری ناچیز ترین بندی، یہ سب تیری مہربانیاں ہیں جو تو نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے، مجھے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں میں تیرا جتنا شکر ادا کروں میرے رب کم ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس سے بھی بڑھ کر ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں تیرا دیدار نصیب ہو جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہماری دعائیں شرف قبولیت پانے والی ہوں، وہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہترین ہو، ہر ایک نقطے کا وزن ہماری نیکیوں کے پلڑے میں زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر جمع ہوتا رہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ پروردگار میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اس کا اجر میرے لیے قیامت تک جاری رکھنا، اور میرے نام اعمال میں اس کا اجر کثیر لمحہ بڑھاتے ہی رہنا، کبھی کم نہ کرنا، اور اتنا زیادہ اجر کہ جو میرے تصور میں اور میرے گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہو۔ اللہ جہاں تک بھی یہ دعا جاتی ہو، جو بھی اسے سنتا ہو وہ صرف اسے سنتا نہ ہو اللہ بلکہ دل سے تجھ سے مانگتا بھی ہو، ہر ایک کے دل کو چھونے والی ہو، جو بھی یہ دعائیں مانگتا ہو اس کا دل تو اپنی طرف کر لے، اس سے صراط مستقیم پر جما دے، اور مجھ سے قائم ہونے والی نیکیاں عمل میں آتی رہیں جو کبھی ضائع نہ ہو۔ اللہ اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، جو بھی ہم چھوٹی سی نیکیاں سمجھ کر کریں وہ تیری نظر میں بہت بڑی ہوں کہ تو بڑا قدردان ہے۔ اللہ ہمیں دن اور رات کے ہر لمحے میں تو اپنی راہ میں لے لے،
اللہ تیرے کرم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ میرے لیے، میرے پیاروں کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے خوشخبری مقدر کر دے اپنے خاص فضل و کرم اور احسانات سے۔ اللہ میری اور میرے پیاروں کی، کل مسلمانوں کی عمر صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ طویل کر کے اس میں ہم سب بے شمار تیری رضا کے لیے تیری پسند کے کام کریں اور تیرے حکم سے ہر کام صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے۔ یا رب مجھے دنیا اور آخرت حسرتوں اور افسوس سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ میری کمیوں کوتاہیوں کو جو معاملات میں ہوئی ہیں اور میرے علم میں نہ ہو انہیں معاف فرما دینا۔ یا رب ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لینا کہ جن سے تو محبت کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو اور سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو۔ یا اللہ ہمیں قبول ہونے والی نیکیوں کی توفیق عطا کر، ایسی کہ جن کا اجر کثیر ہو اور کبھی ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں اور جنت الفردوس کی خوشخبری ملنے میں صرف موت حائل ہو، اور موت بھی بہت آسانیوں والی ہو، شہادت کی ہو۔ اللہ ہماری موت قابل رشک اور خوشخبریوں والی بنا دینا اپنے فضل و کرم سے اور احسانات سے۔ اللہ جن بہنوں نے راشن ڈرائیو کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لینا۔ ضرورت مند لوگوں تک راشن پہنچائے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اور جن لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لینا۔ اللہ جتنی بہنیں میری گروپ میں شامل ہوتی ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، یا اللہ ان کا اپنی محبت کے لیے چن لے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے قرآن سیکھنے میں، پردہ کرنے میں، نماز سیکھنے میں۔ یا اللہ پاک ان کو بہترین دین کی سمجھ عطا کر دیجیے۔ یا اللہ انہیں بدعتوں سے دور کر دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی درخواست کی ہے دعاؤں کی، یا رب العالمین ان کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے۔ یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا کر دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جس بھی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ ان کو ان مشکلوں سے نکال دے، ان پر فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ تمام مومن مسلمانوں کو ہدایت عطا کر نماز اور قرآن کی طرف راغب کر دے، دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے۔ جب دین ہمارے مسلمانوں میں آ جائے گا تو ہم مسلمان سب قوموں پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سے ان ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حمید مجید۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔